حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کی ایک مریدہ تھی، اللہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید تھی میرے پیارے، ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، میرے پیارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچنے لگی میں کیا کروں، دوسری شادی کروں کہ نہیں کروں، یا اپنے بیٹے کو پالوں۔ میرے پیارے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی، کشمکش میں پڑ گئی، میں کروں تو کروں کیا، دوسری شادی کروں کہ نہیں کروں، اپنے بیٹے کو پالوں، اللہ اللہ، یا اسی کے سہارے میں زندگی کو جی لوں۔ میرے پیارے پھر دل نے فیصلہ کیا، چلو دوسری شادی نہیں کرتی ہوں، اپنے بیٹے کو پال لیتی ہوں، اسی کی پرورش کر لیتی ہوں، اسی کے سہارے جی لوں گی، یہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بڑھاپے کی لاٹھی تیار ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، قربان جائے میرے پیارے برادران ملت اسلامیہ، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے، بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیتی ہے، اپنے بیٹے کی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر پہنچا، جیسے ہی وہ بیٹا شعور کی منزلیں طے کرنے لگا، میرے پیارے تو محلے کے لڑکوں سے اس کی دوستی ہو گئی، اور ایسے لڑکوں سے دوستی ہو گئی جو لڑکے شرابی تھے، جو لڑکے زانی تھے، جو لڑکے جواری تھے، جو لڑکے مکار تھے، ایسے لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ اے میرے پیارے، ہمارے آبا و اجداد نے کہا ہے بیٹا اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے یقیناً تم اچھے بن جاؤ گے، اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے یقیناً تم برے بن جاؤ گے، اس لیے صحبت کا بہت گہرا اثر ہوا کرتا ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اللہ اللہ، اب اس کی جو ہے دوستی غلط لڑکوں کے ساتھ ہو گئی، جو شرابی تھے، جو زانی تھے، جو جواری تھے، ایسے لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ اب شراب پینے لگا، شراب پی پی کر گھر کو آنے لگا، جب ماں دیکھتی تھی اپنے بیٹے کو شراب پیتا ہوا تو ماں کا دل دہل جاتا تھا۔ میرے پیارے، ماں سمجھاتی تھی بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو، اے میرے لال تم تو میرے ایک ہی ستارے ہو، ایک ہی جگر کے ٹکڑے ہو، اے میرے لال تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی۔ لیکن بیٹے نے ایک نہ مان کے دی، اپنی ماں کا ایک بھی کہنا نہ مانا، اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، زنا کرنے لگا۔ لیکن ایک دن وہ آتا ہے شراب کی وجہ سے اس کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ خراب ہو گئے، جب جسم کے اعضاء خراب ہو گئے، ماں دوڑی دوڑی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، اے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو کہا تیرے بیٹے کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب تو چند دن کی زندگی ہے، اسے گھر پر لے جاؤ اور جینے دو جب تک جیے گا، چند دن کا مہمان ہے۔ ارے جس ماں سے یہ کہا ہو اور جس ماں نے یہ پہلے یہ خواہش کی ہو کہ میرا بیٹا ہے جوان ہوگا اس کے سہارے جی لوں گی، ارے جس ماں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا ہو، جس ماں نے اپنے بیٹی کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہو، جب ڈاکٹر صاحب نے یہ جواب دیا ہوگا اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میرے پیارے، ماں اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے کر آئی، چار پائی پر لیٹ جاتا ہے بیٹا، ماں پائیتی پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، ماں رو رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو نے تو دنیا کو بھی خراب کر لیا ہے، آخرت کو بھی برباد کر لیا ہے، میں نے تو تیرے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا، میں سوچ رہی تھی میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا سہارا بنے گا، اس کے سہارے میں جی لوں گی، لیکن بیٹا تو زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، پہلے تو اپنی زندگی سے ہار مان گیا ہے، اے میرے لال میں تجھے بہت سمجھاتی تھی پر تو نے میری ایک نہ مان کے دی، تو نے میری ایک بھی نہ مانی، تو میرا کہنا نہ مانتا تھا، تو شراب پی پی کر آتا تھا، میں نے بہت سمجھایا تھا بیٹا یہ برا کام ہے پر تو نہ مانا، اے بیٹا تو نے دنیا بھی برباد کر لیا آخرت بھی برباد کر لی۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے اے ماں میرا کہنا مانو گی، ماں نے کہا بیٹا کیوں نہیں مانوں گی، تو میرا بیٹا جو ہے اس لیے جو بھی کہے گا پورا کروں گی، بول کیا چاہتا ہے۔ ماں میری وصیت یہ ہے، یعنی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں چلی جا
جائے اور ان سے کہنا میرا بیٹا سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے بیٹے کو توبہ کرا دیں۔ اے ماں اور حضرت حسن بصری سے کہنا اگر میرا انتقال ہو جائے تو وہ میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ اللہ اللہ ماں نے اتنا سنا تو جالی جاتی ہے، حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کی کچھ خواہش ہے، کچھ وصیت ہے، آپ اس کو توبہ کرا دیں، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک وصیت یہ ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دینا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تیرے بیٹے کو اس سے پہلے میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں لیکن تیرے بیٹے نے ایک بھی نہیں مانی ہے، اب بھی وہ توبہ نہیں کرے گا، میں اسے توبہ کرانے والا نہیں ہوں، میں توبہ نہیں کراؤں گا۔ میرے پیارے فرمانے کا حضور اس کی ایک وصیت اور ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھا دینا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اللہ قربان جائیے گا میرے پیارے، ماں رونے لگی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کا دل دہلنے لگا، ماں کا دل پھٹنے لگا، ماں گھر کی جانب کو چلنے لگی، ماں کے قدم ڈگمگانے لگے، ماں آہستہ آہستہ گھر کو آ رہی ہے دل کو تھامے ہوئے۔ ارے وہ بیٹا جس کی خواہش کی تھی، ایک آس لگائی تھی بیٹا جوان ہوگا سارا بنے گا، ارے جس بیٹے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہو، جس بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا ہو، آج وہ بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ ماں چلی جاتی ہے گھر جانے کے بعد مایوس ہو کر پائتی کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹے نے کہا ماں کیا ہوا؟ اے بیٹا انہوں نے توبہ کرانے سے بھی منع کر دیا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اے بیٹا میں تو تجھے بہت سمجھاتی تھی پر تو نہ مانا، تو نے کبھی نہیں مانی ہے، تیری تو دنیا بھی خراب ہو گئی ہے، تیری تو آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ پھر بیٹا کہنے لگا اے ماں میری آخری وصیت اور ہے کیا پورا کرو گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کروں گی، بول کیا چاہتا ہے؟ اے ماں میری آخری وصیت یہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو تمہارا دوپٹہ ہو میری گردن ہو، اے ماں پورے دوپٹے سے میری گردن کو باندھ دینا اور میری لاش کو شہر کی گلیوں میں گھمانا تاکہ شہر کے لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو گناہوں میں زندگی کو گزارتا ہے، جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اے ماں یہ سلوک میرے ساتھ ضرور کرنا، شہر کی گلیوں میں میری لاش کو گھمانا اور کسی کچرے میں ڈال دینا تاکہ میری لاش کو میرے جسم کو کتے چیڑ پھاڑ کر کھا ڈالیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ماں نے اتنا سنا تو ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رونے لگی، کہنے لگی بیٹا یہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ اتنے میں بیٹے کی روح پرواز ہو جاتی ہے، بیٹا انتقال کر جاتا ہے، آنے والا ایک دروازے پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے، اور دستک دینے والے نے کہا دروازہ کھولو، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، حضور آپ تشریف لائے ہیں؟ جی آ جائیے گا۔ پوچھنے لگے حضور آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں، حضور آپ نے تو منع کیا تھا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں گا، پھر آپ کیوں آ گئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تو چلی آئی تھی ایک شخص میری بارگاہ میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا اے حضرت حسن بصری تم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے کر دیا ہے اس کے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو کہنے والے نے مجھ سے کہا تھا حضرت حسن بصری جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اے لوگو سچے دل سے توبہ کر لو، پھر دیکھنا انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آج کل میرا پیارا مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو کانوں کو پکڑتا ہے، توبہ 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 توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا
नाम दिल से होती है, तौबा दिल से, तौबा ऐसी होती है अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए, ताकि जिस गुनाह से तौबा करे आइंदा वो गुनाह ना करे। तौबा ऐसी होनी चाहिए जैसे दूध जो है थनों से निकल जाता है, अब वो दूध थनों में दोबारा नहीं जा सकता, ऐसी तौबा होनी चाहिए। और ऐसी तौबा को मेरा रब पसंद करता है। और ऐसी तौबा अगर मुसलमान सच्चे दिल से कर ले तो मेरे प्यारे मुसलमान की तो वो तारीख है। मुसलमान अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? अल्लाह, अल्लाह। हजरत मेरे प्यारे फुजैल है, फुजैल, ये बहुत बड़े डाकू गुजरे हैं। फुजैल, इनका गिरोह चलता था डाकू पने में, मेरे प्यारे खूब लूट मार करा करते थे। अल्लाह, अल्लाह। एक दिन किया हुआ, जंगल में इनका ये गिरोह ठहरा हुआ था, एक तूफान आया, इन्होंने क्या देखा, एक काफिर मेरे प्यारे एक झोपड़ा है और तूफान में वहां एक चराग जल रहा है और चराग बुझा रही है। ये डाकू का सरदार फुजैल वहां जाता है। वहां जाने के बाद इसने क्या देखा, ऐसी आंधी तूफान में एक शख्स बैठा हुआ है और वो रोशनी में चराग की कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत की, आयतों की बरकत से कुरान की तिलावत का गहरा इतना असर हुआ इसके दिल पर फुजैल के, कोई सच्चे दिल से तौबा करता है और कहता है कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर ली, अपने गिरोह के पास आया, गिरोह से कहने लगा, ए भाई, अपने साथियों से कहने लगा, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अब आज के बाद मैं कोई लूट मार नहीं करूंगा, आज के बाद कोई ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों ने कहा, साथियों ने कहा, क्यों नहीं करोगे? क्या मैंने अब सच्चे दिल से तौबा कर ली है। तो साथियों ने कहा, जब तुमने तौबा कर ली है तो हम भी तुम्हारे साथ साथ तौबा कर लेते हैं। अब इन सब ने तौबा कर लिया, अब क्या किया जाए? कहा चलो जो जो लूटा था माल उसका वापस कर दिया जाए। जो कुछ था वापस कर दिया गया। इन्होंने अभी चंद ही दिनों पहले एक यहूदी की सोने की ईंटें लूटी थी, सोने की ईंटें। अब इनके पास तो माल खाने के किया जाए, चलो यहूदी के पास चलते हैं, यहूदी से माफी मांग कर आते हैं, वो माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा। अब ये यहूदी के घर जाते हैं, जब यहूदी ने देखा फुजैल आ रहा है, अरे बहुत बड़ा डाकू है, अल्लाह अल्लाह, उसने कहा खैर करे, अल्लाह न जाने क्या होगा, फुजैल डाकू आ रहा है। जैसे वो करीब आया, देखा फुजैल इतना बड़ा डाकू और इसकी आंखों में आंसू, क्या मंजर है, क्या मामला है। जैसे ही यहूदी के पास हजरत फुजैल गए, मेरे प्यारे कहा, हमने तुम्हारे चंद दिन पहले सोने की ईंटें लूटी थी, अब तुम्हारे पास कोई माल नहीं है, लेकिन हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं, तुम हमें माफ कर दो। यहूदी जानकर तो उसने सुन रखा था, अपने मौलानाओं से, अपने पादरियों से सुन रखा था, अगर मुसलमान सच्चे दिल से तौबा कर ले, वो अगर मिट्टी को हाथ लगाते तो मिट्टी सोना बन जाती है। सुभान अल्लाह। उसने कहा, भाई अगर तुम्हारे पास अगर सोने की ईंटें नहीं है तो एक काम करो, मुझे मिट्टी की ईंटें ला दो, मैं सोना समझ कर रख लूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत फुजैल कहने लगे, इतना सा काम तो मैं आसानी के साथ कर लूंगा। अपने साथियों को लिया, जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद मिट्टी की ईंटों को अपने हाथ से बनाया और अपने हाथ से बनाने के बाद अल्लाह अकबर कबीर ने सुखाया और सुखाने के बाद अपने हाथ से बोरी के अंदर भरा और कांधे पर रखा और चले आते हैं उस यहूदी के घर। और आने के बाद उस यहूदी को आवाज दी, यहूदी भी आ जाता है, सहन में मेरे प्यारे बोरी को रख दिया कि लो मैं ये ले आया हूँ। यहूदी ने कहा ठीक है लौट दो। जैसे हजरत फुजैल ने लौटा उस बोरी को, मेरे प्यारे तो क्या देखते हैं, उस बोरी के अंदर से सोने की ईंटें निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गए कि यार मैंने अपने हाथों से मिट्टी की ईंटें बनाई है, अपने हाथों से अपने सामने सुखाया है, अपने हाथों से बोरी के अंदर भरा है, अपने कांधे पर लेकर आया हूँ, आखिरकार ये सोने की ईंटें कैसे बन गई? तो गैब से आवाज आई, ओ फुजैल, जो हमारी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अगर वो मिट्टी को हाथ लगा दे तो हम सोना बना देते हैं। तो मुसलमानों की शान तो ये हुआ करती है, लोगों सच्चे दिल से तौबा कर लो, अगरचे तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे, मेरा रब बड़ा गफूर है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाएगा।